إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایک اہم ہدایت دی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق گناہگار بندہ تمہارے پاس کسی خبر کو لے کر آتا ہے، فتبینوا، یہ اہل ایمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ہر بات کو سن کر اس کی تصدیق کر دیں، اس کو آگے پہنچا دیں۔ یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ فتبینوا، جب کوئی بات تمہارے کانوں سے ٹکرائے تم اسے سنو، فوراً اس کی تحقیق کرو، یہ پتہ کرو آیا یہ بات درست ہے کہ نہیں، حقیقت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر تم جلد بازی سے کام لوگے، خبر کی تصدیق نہیں کرو گے، تحقیق نہیں کرو گے، اس کے حوالے سے پتہ نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم پوری قوم کو اپنی جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو گے۔ ساری قوم، قبیلہ، بستی، ملک، شہر، وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں چند خبروں کی وجہ سے، چند باتوں کی وجہ سے،
جو بے بنیاد ہوتی ہیں، جن کی اساس کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ پھیل جاتی ہیں، وہ ہر بندے کے کان تک پہنچ جاتی ہیں، ہر بندہ ان کی تصدیق کر لیتا ہے، اور اس طرح کوئی بندہ یا کسی معاشرے کے رہنے والے افراد اس خبر سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کوئی بھی خبر ہو، کوئی بات تم تک پہنچے، فتبینوا، یہ پہلا حکم ہے کہ تم نے لازمی اس خبر کی تحقیق کرنی ہے۔ وَغَرْنَا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہیں، وسائل نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تحقیق نہیں کر سکتے، اس بات کی سچائی تک نہیں پہنچ سکتے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اللہ نے تمہیں مکلف نہیں ٹھہرایا کہ ہر بات کو تم آگے پہنچاؤ۔ جو بات تمہارے تک پہنچے اور اگر تم اس کی تحقیق نہیں کر سکتے تو تم اس بات کے مکلف نہیں کہ تم اس کو پھیلاتے پھرو، نشر کرتے پھرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، وہ بات جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اللہ نے کل سوال کرنا ہے آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، دل کے بارے میں پوچھنا ہے، ان سے سوال ہونا ہے، اور انسان نے ہر اس بات کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے جو بات اس نے آگے کسی کے بارے میں نقل کی ہے۔ اسی لیے جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ، فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں ہم اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ایمان کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا؟ کئی ایک احادیث کے اندر موجود ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ من نجا، اللہ کے رسول بتلائیں فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، ابتلاؤں کے دور میں نجات کس چیز میں ہوگی؟ ہم کیسے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پہلی بات فرمایا امسک علیک لسانک، یہ فتنے کی جڑ زبان، اس کو روکے رکھ، اپنے قابو میں رکھ، اس کو بے لگام مت چھوڑ۔ اگر اس کو بے لگام چھوڑ دے گا تو یاد رکھ سارے کے سارے فتنے وہ تیری طرف آ جائیں گے۔ امسک علیک لسانک، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے اپنے آپ کو قابو کرنے کا، اپنے نفس کو قابو کرنے کا، کہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ جو بات تم تک پہنچ رہی ہے اگر اس کے بارے میں نہیں پتا، خاموش ہو جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی و کامرانی ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور ایسے فتنے آئیں گے اے عقبہ جو گھر میں ہوگا بچ جائے گا، تجھے تیرا گھر کافی ہو جائے۔ فتنوں کے اندر اپنے گھر میں رہ، گھر سے باہر قدم نہ رکھ، یہ گھر کی چار دیواری تجھے فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ دوسری بات اور تیسری بات فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گھر کے اندر کیا کرنا ہے؟ گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے گناہوں پر رونا ہے اور اپنی سیاہکاریوں کو یاد کر کے آنسو بہانے ہیں۔ فرمایا یہ تین کام ایسے ہیں جو انسان کر لے وہ فتنوں کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ان بنیادوں کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ اگر یہ بنیادیں نہیں ہوں گی، زبان کی حفاظت نہیں ہوگی اور ہر فتنے میں کود پڑنے کی عادت ہوگی تو یاد رکھیں انسان اپنے ایمان کو، اپنے دامن کو کبھی بھی خطاؤں سے اور فتنوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ یہ بنیاد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ سارے کے سارے فتنوں کی، وہ زبان، اس کی حفاظت، اسی کے ذریعے آگے باتیں منتقل کرنا، آگے پہنچانا، ہر سنی سنائی بات کو نشر کر دینا، اور کانوں کا کچے بن جانا، جس نے جو بات بتلا دی اگر من کے مطابق ہے تو آگے پہنچا دو، اگر میرے مطابق ہے، میری خواہش کے مطابق ہے، اس کو نشر کر دو، کونے کونے تک پہنچا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور زبان کی حفاظت ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ دو اصول ہیں زبان کی حفاظت کی۔ سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کریں برے بول سے، بری بات سے، اور دوسری چیز بے معنی فضول بات سے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے۔ ایک ہے برا بول، بری بات،
جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذیء، ایک مومن کبھی بھی لعن طعن کرنے والا نہیں ہو سکتا، جس کی زبان پر ہر وقت لعنت ہو، کوئی بات سنے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، اس کی رائے کے خلاف ہو، اس کی طبیعت کے خلاف ہو، فوراً لعنت۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا لعن المسلم کیا قتل ہی، کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، اتنا سخت گناہ ہے لعنت بھیجنے کا۔ فرمایا ایک مومن وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہو سکتا، ولا الفاحش ولا البذیء، اور نہیں ایک مومن فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے، اپنی زبان سے گندے الفاظ ادا نہیں کرتا، ایسے الفاظ جو حیا کو تار تار کرنے والے ہیں، گالیاں دینے والا ایک مومن نہیں ہو سکتا، ولا البذیء، اور نہ ہی اخلاق سے گری ہوئی بات ایک مومن کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن میں نہیں پائی جا سکتی، وہ کبھی بھی لعن طعن نہیں کر سکتا، وہ فحش گوئی نہیں کر سکتا، وہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں وہ برے بول، وہ بری باتیں جن سے اپنے زبان کو بچانا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یا دوسرا چیز، یہ دوسرا اصول وہ کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ بے معنی اور فضول بات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے، کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ایسی بات کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ ایمان کے حسن میں اپنے کمال کو پہنچے، اس کا ایمان بھی حسین ہو، ایسا ایمان ہو جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، ہر بات میں اپنی رائے دینا ضروری نہیں، جس کا تعلق آپ کے ایمان سے نہیں ہے، آپ کی ذات سے نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جس کے بارے میں یا جس کی صداقت کے بارے میں علم نہیں ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ من حسن اسلام المرء، یہ آپ کے اسلام کا اور آپ کے ایمان کا حسن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ بولنے میں، ہر بات میں، ہر چیز میں اپنی رائے دینے کے اندر یہ ہمارا حسن ہوگا، یہ ہمارا کمال ہوگا، یہ ہماری عقل کا کمال ہوگا۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کمال یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے، ہاں جہاں بولنے کی ضرورت ہو، جہاں نصیحت کی ضرورت ہو وہاں پر بولے، لیکن ہر فضول بات بولنے والا اور ہر لا یعنی بات بولنے والا یہ ایک مومن نہیں ہوتا، یہ اس کے حسن کے خلاف ہے، اس کے ایمان کے خلاف ہے۔ اور یہ سنی سنائی باتیں، ان کو آگے نشر کرنا، آگے پہنچانا، اور بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، ایک بات ہے، نارمل سی بات ہے، مذاق کے اندر وہ آگے نشر کر دیتا ہے، آگے پھیلا دیتا ہے، جبکہ وہ بات ایسی ہوتی ہے جس سے قوموں کے اندر تفریق پڑ جاتی ہے، پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کتنا آسان ہے، ہر بندے کے پاس یہ ایکسیس موجود ہے کہ وہ اپنی بات کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا دے۔ پہلے آپ کی بات کا شاید اتنا وزن نہ ہوتا ہو، لیکن آج آپ کی بات کا بڑا وزن ہے۔ شاید آپ کی ایک بات کئی دلوں کو توڑ دے، کئی دلوں کو زخمی کر دے، کئی لوگوں کو پریشان کر دے، ان کی پریشانیوں کو بڑھا دے۔ ایک بول اور ایک بات آپ کی کتنے گھرانوں کو پریشان کر سکتی ہے، کیا پتا آپ کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت اس کو مقدم کرو۔ جو انسان مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دوں گا، ایک زبان اور دوسری شرم کا۔ اتنی بڑی چیز ہے، اگر یہ بچا لیں گے، اس کی حفاظت کر لیں گے، تو گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ قرآن میں جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو اگر تم بغیر تحقیق کے آگے بات کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم پوری قوم کو نقصان پہنچا دو گے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی نا علمی کی وجہ سے، نا اہلی کی وجہ سے۔ پوری قوم تمہاری بات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایسے واقعات ہوئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ سب نے سنا ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی تھی،
اور اگر وہ انسان قصہ پڑھے، ایک مسلمان ایک ایمان والا قصہ پڑھے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اتنا محزن اور غمگین کر دینے والا قصہ ہے، طویل قصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگ جاتی ہے، منافقین پیش تھے تہمت لگانے پر، عبداللہ بن ابی ان کا سردار، وہ آگے تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کچھ صحابہ بھی تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے، جن میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کیوں؟ چونکہ وہ باتیں پھیل گئیں، اتنی مشہور ہو گئیں کہ صحابہ کو بھی گمان ہوا کہ شاید یہ بات حقیقت ہو، شاید یہ بات سچی ہو، تو کچھ صحابہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے، جنہوں نے بہتان باندھا، عصبۃ منکم، وہ تمہاری جماعت میں سے ہیں، ان میں سے بعض تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی کی بیوی پر بہتان باندھا۔ پھر آگے اللہ نے اصلاح کی، فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے وہ بات سنی، تمہارے کانوں میں وہ بات پڑی، تو تم نے اپنے نفسوں میں خیر کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیوں اپنے دلوں میں بدگمانی پیدا کی؟ اچھا گمان کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو لہٰذا جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچے، سب سے پہلے کوشش کریں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان پیدا کریں، اچھے گمان کو برقرار رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، جب تم نے یہ بات سنی، تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم اس حوالے سے بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس علم نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم سمجھتے ہو کہ باتیں اس طرح آگے منتقل کر دینا، ایک بات پہنچی آگے نشر کر دی، شیئر کر دی، بڑا آسان ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں ایسی باتیں کرو گے نا، ایک بات پہنچی آگے شیئر کر دی، لذت لی اپنے ویوز کے لیے اور شیئرز کے لیے، آگے مزید پھیلا دی، نشر کر دی، تحسبونہ حینا، تمہاری نظر میں صرف وہ ایک شعر ہے، وہ ایک ویڈیو ہے، وہ ایک کلپ ہے، وہو عند اللہ عظیم، اور وہ چیز اللہ کے ہاں بڑی عظیم ہے۔ وہ تہمت جتنی پھیلے گی، وہ بات جتنی پھیلے گی، جتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، ساروں کا گناہ وہ تمہارے ذمہ ہوگا، اللہ تمہارے کھاتے میں ڈالے گا کہ جھوٹ کو پھیلانے والا، جھوٹ کی بنیاد رکھنے والا وہ یہ انسان تھا۔ اس جھوٹ کی بنیاد پر جتنے لوگوں نے جھوٹ بولا، ان کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ جو انسان کسی بھی گناہ کی ابتدا کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اس کی بنیاد پر گناہ کرتے ہیں ان کا گناہ بھی اس کے ذمہ آتا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا قانون ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی گناہ کی بنیاد مت بنے، صرف کیا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنی زبان کو روکنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے کہ نہیں، کسی مسلمان کے بارے میں میں کسی بدگمانی کو آگے شیئر نہیں کر سکتا، بدگمانی نہیں پھیلا سکتا۔ اور اکثر اوقات جو ایسی چیزیں ہیں وہ غیبت کی بنیاد پر آگے پھیلتی ہیں، بنیاد غیبت بنتی ہے، اور غیبت ہمیں بڑی پسند ہے۔ جو ہماری محافل ہیں، ہماری مجالس ہیں، ان کو گرمانے کے لیے ہم غیبتیں کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، فرمایا یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه ولم يدخل الایمان قلبه، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے اسلام کو قبول کیا ہے لیکن ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، رک جاؤ، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کے رازوں کے پیچھے مت پڑو۔ ہم تلاش کرتے ہیں کسی کا کوئی راز ہمارے ہاتھ لگ جائے، کسی کی ویڈیو ہمارے ہاتھ لگ جائے، ہم اس کو آگے پھیلائیں اور نشر کریں اور پھر اس کو بلیک میل کریں۔ یہ ہمارے ہاں عام ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کے اندر۔ فرمایا لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے رازوں کے پیچھے مت پڑو، فإنه من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو کسی اپنے مسلمان بھائی کے راز کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے پردوں کو چاک کرتا ہے، تتبع اللہ عورتہ،
پھر اللہ پاک اس کے رازوں کی پیچھے پڑ جاتا ہے. وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور یاد رکھو کہ جس کے راز کے پیچھے اللہ آ جائے، اس کے رازوں کو اللہ پاک افشاں کر دے، عیاں کر دے، فَضَحَ اللَّهُ فِي بَيْتِهِ، اللہ پاک اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے. پھر اللہ پاک گھر میں بیٹھا ہوگا، گھر میں موجود ہوگا، چار دیواری میں ہوگا، اللہ کل کائنات کے سامنے اسے ذلیل کر دیں گے. یہ اس کی جزا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی ستر پوشی نہیں کی. ستر پوشی کرنا سیکھیں، گناہوں پر پردہ ڈالنا سیکھیں، گناہوں کو چھپانا سیکھیں. یہ چیزیں سیکھنے پڑیں گی، سمجھنے پڑے گی، اور ان کی ہولناکی سمجھنا پڑے گی کتنی خطرناک ہے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ قائم رکھے، اور ہمارے کتنے گناہ ہیں سوچئے، تخیل کیجئے، تفکر کیجئے. اگر اللہ پاک ہمارے رازوں کو عیاں کر دے، ہر بندے کے راز، باپ کے راز بیٹے کے سامنے آ جائیں، بیٹے کے راز باپ کے سامنے آ جائیں، خاوند کے بیوی کے اور بیوی کے خاوند کے، اللہ کی قسم کوئی ایک دوسرے کے چہرے دیکھنا بھی گوارا نہ کرے. یہ حالت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہی رازوں کے ساتھ یہ راز راز رہیں، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور اللہ ہمیں ذلیل نہ کرے، تو ہمیں یہی معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا پڑے گا. اللہ کی مخلوق کی ستر پوشی کرنا پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اصول بیان کر دیے. اس طرح کی کوئی بات بھی تمہارے کان میں پڑے، فرمایا نجات کس میں ہے؟ من صمت نجا، ترمذی کی حدیث ہے. جو خاموش ہو گیا، اپنی زبان کو روک لیا، اپنے آپ کو روک لیا، وہ نجات پا گیا. نجات بولنے میں نہیں ہے، بڑی بڑی تقریریں کرنے میں نہیں ہے، کسی پر تہمت لگانے پر نہیں ہے. اس میں نجات نہیں ہے. نجات یہ ہے کہ انسان خاموش ہو جائے، صبر کر لے، پیچھے ہٹ جائے، اور اپنے آپ کو روک لے کہ نہیں، میں نے کسی کی عزت کو نہیں اچھالنا، کسی کے بارے میں نے بات نہیں کرنی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. اور ایسا بندہ جو کانوں کا کچا ہے، جو بات اس تک پہنچتی ہے اسے آگے بیان کر دیتا ہے. جس نے جو بتایا، جو بات بتلائی، اس کی تصدیق کر کے آگے پہنچا دی. فرمایا ایسے بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اس کی یہ خسرت کافی ہے. جو ایسا بندہ نظر آئے آپ کو، جو ہر بات کو بیان کیا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، بے شک اس کی وہ بات سچی ہو، لیکن اس کی یہ خسرت اس کے جھوٹے ہونے پر مہر ثبت کر رہی ہے. اس بندے کی یہ خسرت جھوٹی ہے، یہ جھوٹا ہے جو ہر بات کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر کیا سزا ہے ایسے لوگوں کی جو یہ کام کرتے ہیں، لذت لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں کہ کسی کے جھوٹ کو یا کسی کی بات کو، کسی کی عزت کو اچھالا جائے، سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلایا جائے. وہ بات جس میں کشش ہے، جو آگے پھیل سکتی ہے، آگے شیئر ہو سکتی ہے، اسے آگے شیئر کرتا ہے تحقیق کیے بغیر، تصدیق کیے بغیر. اس کی کیا سزا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث سنیے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، اور انبیاء کے سارے خواب وہ سچے ہوتے ہیں. سارے کے سارے خواب وہ سچے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دو آنے والے میرے پاس آتے ہیں، دو فرشتے دو آنے والے میرے پاس آتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں انطلق اے محمد چلو چلو. فانطلقت معهما، میں ان کے ساتھ چل پڑتا ہوں. فأتينا على رجل مستلق لقفاه، ہم ایک ایسے بندے کے پاس آتے ہیں کہ جسے فرشتوں نے اس کی گردن کے بل زمین پر لٹایا ہوا ہے. وآخر قائم علیہ بکلوب من حدید، اور ایک اور فرشتہ اس کے اوپر کھڑا ہے جس نے اپنے ہاتھ میں لوہے کا کنڈا پکڑا ہوا ہے. فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، اس نے اسے زمین پر لٹایا ہوا ہے. وہ اس کے ایک چہرے کی ایک جانب میں اس کنڈے کو داخل کرتا ہے، جبڑے میں ڈالتا ہے، اس جبڑے کو چیر دیتا ہے اس کی گردن تک، اس کی گدی تک، اور پھر اسی کنڈے کو اس کے نتھڑوں میں ڈالتا ہے، انہیں چیر دیتا ہے اس کی گردن تک، اور پھر اسی کنڈے کو اس کی آنکھوں میں ڈالتا ہے، اور اس کے سارے سر کو چیر دیتا ہے گردن تک، اور دوبارہ پھر اس کے سر کی دوسری طرف آتا ہے اور پھر یہی سلوک کرتا ہے.
دوبارہ اس کو صحیح درست حالت میں کر دیا جاتا ہے، دوبارہ اس کے ساتھ یہی کام ہوتا ہے، اور یہ کام قیامت تک ہوتا رہے گا۔ قیامت تک اس کے سر کو چیرا جا رہا ہے، دبوچا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا گناہ ہے اس کا؟ اب ذرا گناہ سنیے، فرشتوں نے کیا کہا؟ فرمایا یکذب الکذبہ تبلغ الآفاق، یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ بڑا وائرل ہوتا تھا، اس کا جھوٹ بڑا وائرل ہوتا تھا، پھیل جاتا تھا، دنیا کے کونے کونے تک اس کی جھوٹی بات پہنچ جاتی تھی، اور آج اسے وہ جھوٹ بھگتنا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹ بڑا خطرناک ہے۔ سنی سنائی باتوں کو اس طرح آگے پھیلا دینا، کسی مومن اور مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا، یہ اللہ کے ہاں بڑا شدید ہے۔ تو لہٰذا اس دور کے اندر جب ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہم جو بات کرتے ہیں وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے، بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ احتیاط کریں، احتیاط کریں، احتیاط کے دامن کو مت چھوڑیں، کوئی بھی ایسی بات ایسی چیز آگے شیئر مت کریں، بے شک آپ کی پارٹی جو بھی ہے، آپ کا لیڈر جو بھی ہے، اپنی پارٹی کی حمیت اور غیرت کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے حزب کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، کسی بھی کارکن کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد مت کریں۔ ایسا کام نہ کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے اور پھر آپ جواب نہ دے سکیں۔ دنیا میں ان سوالوں کی تیاری کر لیں جو اللہ نے کل آپ سے کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ صفیں درست کر لیجئے، ساتھ ساتھ مل جائیں، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں۔ صفوں کو مکمل کرنا نماز کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ يا أيها الذين
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.